ہاں هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف؟ کس کی نیت کا اعتبار ہے جی؟ والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما آہا لا إن كان ظالما آہا وما في الوالجية ہاں والخلاصة والله أعلم. وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها وكذا پسما کا بچے پسما کا جی والإعارة وكذا القذف والسرقة. جی وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل، لكن قال لما كان القصد امرأ مدنيا أقيمت الآلة مقامه، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ووجب القصاص به، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة لكنه اعضاء کو نہ پھاڑے جی لكنه يقتل غالبا هو شبه عمد لا قصاص به عند ولو ضربه بأبا قبيس ولو ضربه بأبا قبيس اگر اعضاء کو پھاڑے چھری یا ایسی چیز جیسے بندوق یا عام طور پر اس سے قتل ہوتا ہو ہاں یا نیزہ یا لیکن اگر اس کو عام طور پر لوگ اس کو قتل کے لیے استعمال بھی نہیں کرتے ہیں اور اعضاء کی تفریق بھی نہیں کرتے ہیں، بہت بڑے پتھر سے مارا تو یہ ہم اس کو عمد نہیں کہیں گے، شبہ عمد کہیں گے. تو پھر اگر کسی نے تو ونیف سے کسی نے پوچھا اگر اس کو ابو قبیس پہاڑ پر مارے تو ابو قبیس پہاڑ اٹھائے اور اس پر مارے. غالباً میری غلطی ہو سکتی ہے، علماء اس کی اصلاح کریں گے. غالباً یہ جو ہے نا یہاں پر آدم علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ غالباً یہ باب فہد اور آگے باب عبدالعزیز اور آگے جا کر جو ہے نا باب ایک باب ہے اس کے قریب اوپر یہ ہے یہ پہاڑ غالباً. تو بہرحال تو پھر یہ حنیفہ نے ایک جملہ استعمال کیا اور ہمارے اہل حدیث بزرگوں نے اشکال فرمایا، بزرگوں نے کہ ولو ضربہ بأبا قبیس، اگر ابو قبیس پہاڑ پر بھی مارا تب بھی وہ شبہ عمد ہے اور بولو نہ سارے وہ عمد نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے فرمایا، لوگوں نے اشکال کیا. کیا اشکال کیا؟ لوگوں نے اشکال کیا کہ یہ عبارت تو امام حنیفہ کی عبارت ٹھیک نہیں تھی، صرف نو میں کمزور تھے، اور اس نے یہ نہیں کہا وَلَوْ ضَرَبَهُ بِأَبِي قُبَيْسٍ نہیں کہا، بِأَبَا قُبَيْسٍ کہا. حنیفہ صرف نحو میں اور عربیت میں ماسٹر نہیں تھے. یہ لوگوں نے اشکال کیا. کیا بولو؟ اس کا جواب دے دوں یا نہ دے دوں میرے پیارے بچوں؟ عقل کے کچو من کے سچو، من کے سچو بولو نا، من کے سچو. تو اس کا جواب یہ ہے میرے پیارے بچوں، عقل کے کچو من کے سچو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک لغت ہے. بے ابا قبیسن بھی ٹھیک ہے اور بے ابی قبیسن بھی ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ ایک لغت ہے. شرح ابن عقیل، شرح ابن عقیل کے اندر یہ ہے، اور یہ ایک لغت ہے باقاعدہ کہ بے ابی کو بے ابا پڑھ سکتے ہیں. وہ شعر تو مجھ سے بھول گیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پڑھ لوں. اور اس کا جواب ان ابا اباہا، ان ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتہ. یہاں تو ابھی ہونا چاہیے، مضاف الیہ ہے، لیکن فرماتا ہے کہ ایک لغت ہے. اس کے لیے مطالعہ کیجئے شرح ابن عقیل. بدلتا ٹائم لیکن وہ ٹائم لیکن تاسو کا ویسا آخری عبارت تمہارے سامنے ولو ضربه بأبا قبیس تو شبہ حمد ہے. جی جی جی. وأما الخطأ كان يقصد مباحا فيصيب آدميا كما هو في باب الجنايات. وأما قراءة القرآن قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فجوزوا للجنن. ہاں قرآن قصد سے قرآن ہے، ورنہ اگر آپ قرآن کی دعائیں بقصد دعا پڑھیں، بقصد قرات نہ پڑھیں تو آپ حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفاس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قصد دعا کا ہے، قرآن کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے. آپ سمجھ کے نہیں سمجھے؟ جی. فجوزوا للجنب
والحائز قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر والأدعية بقصد الدعاء. شاباش، یہی کہا ہم نے. أشكل عليه قولهم لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته. کیا کیا؟ لو قرأ بقصد الذكر ہاں یہ اشکال ہوتا ہے تو لا تبطل صلاته. ہاں تو کیا وأعجبنا تو آگے جملہ پورا کرو. لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته. ہاں ہاں وأعجبنا عنه في شرح الكنز ہاں لأنه في محله فلا يتغير. آہا یہ اپنے محل میں ہے تو اس کی نیت کا اعتبار محل یہ ہے کہ قرات کی جگہ پر ہے، لہذا جتنی بھی نیت کرے تو یہ دعا کی نیت سے نہیں ہو، قرات ہی کی نیت سے ہوگی، اس لیے کہ یہ اپنے محل میں ہے. وہی والا مسئلہ ملاؤ اس میں وہ طرفین اور امام یوسف کا، وہ ابھی میں نے بتا دیا. اس میں یہ ہے کہ اگر توجہ چاہیے، میری گھر والی نے مجھ سے پوچھا، ہدایت کی پوری عبارت اس نے پڑھی، عبارت صحیح پڑھی کہ اگر کوئی ایک پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرے گا، واجب چھوڑ دیا اور سورت پڑھ لی، لیکن وہ بعد میں قضا تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں کرے گا، کیوں؟ وہاں سورہ فاتحہ ہے نا. لیکن اگر سورت چھوڑ دے تو پھر قضا بھی کرے گا، اور جہر والی نماز ہے تو اس میں جہر بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کا وہ محل یعنی اس کی جگہ موجود ہے. محل تو ہے، جگہ موجود ہے، جی جی. ولا يتغير بعزيمته. وقال إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه، مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة. جی. وأما الزمان فهل يترتب على شيء بمجرد النية من غير فعل يوجبه؟ فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبا ثم نزعه ومن قصده والخدمة ترك للتجارة فتتم بها. قالوا ونزيره المقيم والسائم والكافر والعلوم السائم علوفہ گھر میں چرنے والی. بولو.